اچھا، اب وہ لوگ راولا کوٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، دھرنا دیے ہوئے ہیں، 1 مہینے سے زیادہ عرصہ ہو گیا، تو حکومت کیا کر رہی ہے، ان کو کس طرح انگیج کر رہی ہے؟ اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج پھر ایک لمبا چوڑا بیان جاری کیا ہے کہ انہوں نے مجھے ثالثی کی پیشکش کی تھی اور میں نے حکومت کو بات پہنچائی، لیکن حکومت نے مجھے کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں دیا۔ نہیں، مطلب ہے ہم نے ہر وقت پازیٹیو رسپانس، جو میں نے کہا اگر پازیٹیو رسپانس نہ ہوتا تو اتنی لمبی میٹنگز کئی دفعہ اسلام آباد، کئی مظفر آباد، اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب خود اس کو لیڈ کرتے رہے، بار بار ہم سے سوال کرتے رہے، ہم اس کو ڈیلی پراگرس دیتا رہے۔ اس طرح بات نہیں ہے، میں اور رانا ثناء اللہ صاحب اور ڈاکٹر طارق ساتھ تھا، ہم سارے، اور وہی کے جو لوگ تھے اور ٹیم تھی، ہم سارے مل کر، اس طرح بات نہیں، نان سیریس۔ ابھی ان کی بات ہم ان سے یہی کہتے کہ آپ کے جو لوگ، ان کے آپ کے جنون ڈیمانڈز ہیں، یہ بالکل بے شک وہی لوگ ایک سائڈ پر ہو جائے، یہ بات نہیں میں آج پھر ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں۔ ہم یہ کبھی نہ کہا ہے نہ کہتے کہ جتنے لوگ ان کے ساتھ بیٹھے یا ہے سارے دہشت گرد ہیں، سارے فلاں ہیں۔ ان بیچاروں کو یہ اندازہ ہی نہیں کہ ان کے اندر سے کیا ڈیمانڈ ہے اور باہر سے کیا ڈیمانڈ ہے۔ اس میں اچھے لوگ بھی ہیں اور وہی پاکستان کے ساتھ پیار محبت کے لوگ بھی ہیں، اور JK کے مسائل حل کرنے والے بھی ہیں۔ ہم ان کو کہتے ہیں کہ وہی لوگ جن کے دل میں درد ہے وہ ایک سائڈ پر ہو جائیں، ہمارے ساتھ بات چیت کرے، اور دوسرے لوگ جن کے اور عزائم ہیں ان کو چھوڑ دیں۔ بات اصل بات یہ ہے، جو چیزیں یا کے مفاد میں ہو، ہم نے ماضی میں بھی ساتھ دیے اور پھر بھی ساتھ دیتے رہیں گے۔ بلاول بھٹو صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ زیادہ کام وفاقی وزراء کے بیانات نے خراب کیا، اور خصوصاً JK کے سلسلے میں بھی یہ کہتے ہیں۔ تو ہم نے تو ہمیشہ، میں نے کہا کہ اگر اس طرح تو کئی وزیر ہیں اور ہر ایک کا اپنا سٹانس اور جو بھی کہتے ہیں اس کا اپنا موقف ہو سکتے ہیں، مگر میں اس کا پراپر جو آپ نے کہہ دیا ریلیونٹ اس کا وزیر ہوں، اور پرائم منسٹر صاحب نے مجھے وہی ذمہ داری دی ہے JK کے۔ تو اگر میں چیلنج سے کہتا ہوں، اگر کوئی سٹیٹمنٹ کوئی بندہ اسی طرح نکال دے کہ ہم نے اس طرح دیا ہے کہ وہی کشمیر کاز کو یا دوسرے کشمیر ایشوز کو اسے نقصان پہنچ جائے، تو میرے خیال میں اس طرح آپ کو نہیں ملے گا کسی سے۔ لیکن خواجہ آصف صاحب وفاقی وزیر دفاع ہیں، اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جی راولا کوٹ کے لوگ کشمیری نہیں ہیں۔ میں وہی جو خواجہ آصف صاحب ہے ہمارا سینئر ہے، قابل احترام ہے، اور ہمارا کیبنٹ ممبر بھی ہے، پارٹی کا سینئر لیڈر بھی ہے، تو اس کی اپنی جو بھی ذاتی رائے ہو سکتے، وہ اس کی ذاتی رائے جو بھی ہو سکتی، جو اسٹیٹمنٹ ہے، میں نے اس کو نہ ڈائریکٹلی سنا ہے کہ کیا دیا، مگر یہ بات ہم بھی سنتے آ رہے ہیں، اس کی ایک ذاتی رائے ہو سکتی۔ اگر لوگ ہم پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ حکومت کی یہ رائے یا ہماری پارٹی کی، تو ہم نے تو ہر جگہ ہر تقریر میں راولا کوٹ کے لوگوں کے، ہمیں وہی جو غازیوں اور شہداء کی سرزمین ہے، ان کی ایک ہسٹری اور تاریخ ہے، مارے کے حق میں بھی میں وہی گیا، راولا کوٹ بھی گیا، ان کے ساتھی لوسیز تک بھی گیا، میں نے ان کی محبت اور پیار بھی دیکھا ہے، اور ان کی پاکستان کے ساتھ پیار بھی دیکھا ہے، اور افواج پاکستان کے ساتھ بھی میں نے ان کا پیار دیکھا ہے، ہر ایک جو بھی لوگ وہ رہ رہے بارڈر پر، اور وہ خاص کر آپ نے راولا کوٹ کی بات کی، تو میں راولا کوٹیوں کے بارے اتنا بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں وہ ایک کانسٹیبل تھا، مقبول سپاہی، وہ مقبول سپاہی کی زبان کو کاٹا گیا اور اس کو کہا گیا کہ اب پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگائے، اس نے اپنے خون سے لے کے کہ پاکستان زندہ آباد۔ یہ تو ہم ہر جگہ کہتے ہیں راولا کوٹ کے کئی جرنیل اور کئی دوسرے لوگ فوج میں، آرمی میں، انہوں نے سرو کیا، خدمت کی، راولا کوٹ کے لوگوں کو کہ جسم سے کالے نکالے گئے، ان کو اس طرح کیا، انہوں نے پھر کہے کہ پاکستان زندہ باد۔ تو ہمارے اسی بارے یہ نہ اس کو ہمارے پارٹی کا سٹانس آپ کس طرح، نہ ہماری گورنمنٹ کا، ہمارے ان کے لیے جو جذبات احساسات ہیں وہ بہت آگے اور بہت زیادہ ہے۔ تو آپ پونچھ والوں کو اسی طرح کشمیری سمجھتے ہیں جس طرح مظفر آباد کے ہیں؟ نہیں، میں تو اس کو سارے ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ہے، مگر پونچھ والے تو ایک بارڈر پر رہ رہے، اور ہر وقت ان کی ایک ہسٹری اور تاریخ ہے، اور وہی اس کی تو ہمارے دل میں جو احترام، ریسپیکٹ ہے سب سے زیادہ ہے۔ میں خود پونچھ کی ہر جگہ گیا ہوں، ہر بارڈر پر گیا ہوں، میں نے ان کو دیکھا اور ان کی تاریخ بھی پڑھی اور ہسٹری بھی پڑھی ہے، تو یہ بات کرنا ہے تو بالکل اس کے کوئی جواز بننا ہی نہیں کہ
وہ کشمیری نہیں ہے خدا نخواستہ. یہ کون کہہ سکتا کہ کشمیری ہے اور کشمیری تھے اور کشمیر ہے اور پاکستانیت کو جس طرح مانتے ہیں. میں نے تو آپ کو بات کی ان کے راولا کوٹ والوں پونچھ ڈویژن کے لوگوں کو آپ کو مثالیں دی کہ ان کے زبان کو کاٹ کر اپنے خون سے انہوں نے لکھ دیا پاکستان زندہ باد. ان کے کالے نکالے گئے اور پھر وہی پاکستان زندہ باد کی بات کی. تو کون اس کے بارے اس طرح بات کرا سکتا؟ تو اس کا صلہ پھر آپ لوگوں نے اس طرح دیا کہ جب وہ اپنے مطالبات کے لیے احتجاج کر رہے تھے تو ان پہ گولیاں چلائی گئی؟ نہیں بات یہ نہیں ہے سلیم صاحب. یہ ایک لمبی میں نے ان کے مطالبات کو بات بھی کی. مطلب جو انہوں نے ڈیمانڈز دیے ہم اس میں ایک دم لائل رہے, سنسیئر رہے, ان کے ساتھ بیٹھ گئے. وہ صرف راولا کوٹ کا ایشو نہیں ہے, وہ تو سارے وہی, مگر راولا کوٹ کے بعد لیڈر اس کو لیڈ کرتے تھے. ہم نے ان کی بھی بہت ریسپیکٹ کی, عزت کی. ہر ایک بات جس بات میں ہم کوئی ویٹ وزن دیکھ رہے ہیں ان کا ساتھ ہی دیا. مگر بعض باتیں اس طرح ہے کہ اس میں کیا ساتھ دیں گے, میں اس میں آگے جانا نہیں چاہتا ہوں. آپ کو دے دیا اور اسی دن آپ نے وہ ٹویٹ بھی پڑھا ہوا ہے کہ وہی کشمیری لیڈرشپ کے بارے جو ٹویٹ دیا گیا اور جس طرح باتیں ہوتے ہیں تو وہی کوئی جائز باتیں نہیں. ہم ان سے بار بار کہتے ہیں کہ آپ پورا اختیار اپنے ہاتھ میں نہ لے لیں. آپ اس طرح نہ کریں کہ حکومت بھی ختم, وہی ہے جے کہ پارلیمنٹ بھی ختم, میننگ لیس, وہ صرف ایک مہر ٹپا لگانے والے بن جائے اور آپ وہی کمیٹی والے ان کو آرڈر دے رہے کہ یہ کام اس طرح کرے, اسی کام بھی اس طرح کرے. ہم کہتے ہیں ایک جمہوری نظام ہے, آپ اس کا پارٹ بنے, حصہ بنے, اپنے ووٹوں سے لوگوں کو منتخب کرا کے لے آئے. آپ کی اسمبلی کا اختیار ہے, اے جے کے کی اسمبلی جو بھی کہے, اس کی گورنمنٹ جو بھی کہے, وہی پاکستان کی حکومت ان کے ساتھ کھڑا ہوگا اور ان کے ساتھ ہوگا. مگر یہ حق چند لوگوں کا نہیں ہو سکتا ہے, ان کے فیصلوں, ان کے فیوچر مستقبل کا. یہ سارے جو کشمیری وہی رہ رہے, جس طرح ایک ڈویژن میں ہوئی اور دوسروں میں جا رہا ہے, ان سب کا اختیار ہے, ان سب کا رائٹ ہے. جس کو بھیجتے ہیں ان کو بھیجے, ان کے ڈیمانڈز وغیرہ لائے. ہم ان کے ساتھ پہلے بھی کھڑے تھے, آج بھی کھڑے, پھر بھی کھڑے رہیں گے. لیکن یہ ہم میں ان میں یہ فرق, یہ بات ہے صفی صاحب کہ ان کا یہ ہے. ہم نے بات کی کہ آل پارٹیز کانفرنس بلائے, وہ فیصلہ کرے 12 سیٹوں یا دوسرے ایشوز پر. آل پارٹیز کانفرنس ہوئی, انہوں نے اس میں شرکت نہیں کی, نہیں مانا, ہم نہیں مان. ہم نے کہا وہی آپ کا اب بھی پارلیمنٹ ہے, پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کرے, جو بھی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نہ پارلیمنٹ کو مانتے نہ پارٹیز نہ دوسرے چیزوں کو. تو ہمارا اس کے رائے میں یہ فرق ہے کہ اس طرح نہیں ہو سکتا ہے. آپ اس نظام سسٹم میں رہتے ہوئے بات کریں, اس طرح نہ کریں کہ یہ سارا نظام مفلوج ہو, ایک سائڈ پر رہے اور آپ جو کچھ وہی کہنا چاہے اوپر سے آرڈر ہے, ایک شیٹ دے رہے کہ اس کو امپلیمنٹ کرے, اس کو امپلیمنٹ کرے. یہ نہیں کراتے تو ہم آپ کو چلنے نہیں دیں گے اور سارے کشمیر کو لاگ کریں گے. یہ بات جائز نہیں ہے. ہم میں ان میں یہ ڈفرینس ہے. اس لیے میں بار بار آپ کے وساطت سے کہ یہ دوبارہ اپیل کرتا ہوں ان لوگوں سے جو وہی کشمیر کے ساتھ بھی لائے لے اور پاکستان کے ساتھ بھی لائے لے اور چاہتے ہیں کہ یا ترقی ہو, ڈیولپمنٹ ہو, ان کے مسائل حل ہو جائے. بالکل اس کا حصہ نہ بنے. ہم ان لوگوں کے ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پونچھ میں الیکشن ہو سکیں گے؟ مطلب ہے ابھی تو یہ وہی مرحلہ وار ہے. کل مظفر آباد میں اور وہی ایک ڈویژن میں تو ہوا. پہلے یہ بھی تاثر تھا کہ وہی الیکشن نہیں ہوں گے, وہی تو ہو گیا اور بہت کامیابی سے ہو گیا ماشاءاللہ. آج کل یہ ہم دیکھیں گے, امید رکھتے بھی ٹھیک ہوگا. آگے پہنچ میں بھی دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ وقت کے ساتھ کہ یہ 2 جگہ ہو جائے, پھر تو 1/3 سے کم اس رہ جائے گا. تو وہی بھی ان لوگوں کو محروم نہیں رکھنا چاہیے. وہ بھی ان کی جو ایکشن کمیٹی جو بھی ہمارے بھائی ہیں, ہمارا ان سے اپیل ہے کہ اپنے علاقے کو اس سسٹم سے محروم نہ رکھیں, اس کا پارٹ رکھیں, اس میں حصہ لے, اپنے نمائندوں کو بھیجیں. تو وہ آپ کے لیے بہتر رہے گا, آپ کے فیوچر کے لیے بھی اور حال کے لیے بھی. یہ ان کو کلعدم کس نے قرار دیا؟ مطلب ہے وہ تو ایک میں اسی بات میں تو کہتا ہوں کہ کشمیر کے بارے میں کوئی اس طرح بات نہیں کرنا چاہتا ہوں. کشمیر کے بارے جو فیصلے ہوتے ہیں تو سارے لوگ بیٹھ کر جتنے بھی وہی اسٹیک ہولڈرز ہیں, اس میں وہی کشمیر گورنمنٹ مین فنکشنری ہے, ان کی سائن دستخط سے بغیر ہوتا نہیں ہے. وہ بھی اپنے ساتھ سب کو لے کر چلتے ہیں, خواہ وہ فیڈرل گورنمنٹ ہے, وہ دوسرے لوگ ہیں. تو سب کو ساتھ لے کر
وہی ہوتے فیصلے. تو میں ذاتی طور پر یہ بلیم گیم کہ فلاں نے کیا نہیں کیا، تو یہ سب کے ابھی تک جو میں نے آبزرو کیا اور میں نے دیکھے تو سارے مل کر وہی ڈیسائیڈ کرتے کہ کیا ہوتا.